اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو سلام کرنے کی حقیقت بتاؤں گی۔ سلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 رسمی سلام، نمبر 2 مصافحہ کرنا، نمبر 3 معانقہ۔ رسمی سلام کیا ہے؟ جس میں ہم السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے الفاظ کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنا کیا ہے؟ جس میں ہم رسمی سلام یعنی السلام علیکم اور وعلیکم السلام کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہمارے پاس ہے معانقہ، یعنی کہ ہم السلام علیکم کے ساتھ ساتھ ہاتھ ملائیں، اور ہاتھ ملانے کے ساتھ بعض اوقات ہم اپنے قریبی دوستوں کے جو گلے ملتے ہیں یا ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اسے معانقہ کہا جاتا ہے۔ سلام ہے کیا؟ سلام لفظ سلامہ سے نکلا ہے، اور جس کا مطلب ہے سلامتی، امن اور آشتی، یعنی جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ایک دوسرے سے سلامتی کے الفاظ کا تبادلہ کرتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ السلام علیکم، جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، یعنی السلام علیکم کہنے والے کو وعلیکم السلام کہہ کر اس کے الفاظ کو اس پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں اس سے بہتر جواب دینے کی تاکید فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص داخل ہوا۔ اس نے عرض کیا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہتر جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک دوسرا شخص حاضر ہوا، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی بہترین جواب دیا، اور وہ تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک تیسرا شخص داخل ہوا، اس نے اسی طرح سلام لیا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب اسی طرح اسے دیا، اور وہ تھا وعلیکہ۔ اس پر وہاں پہ موجود ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آدمی کے جواب میں بہتر جواب دیا، جبکہ اس کے دوسرے آدمی کے جواب میں اس سے بھی بہتر جواب دیا، جبکہ تیسرے شخص کے جواب میں صرف علیکہ فرمایا۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، چونکہ پہلے نے السلام علیکم کہا تھا تو الفاظ کا اضافہ کر کے اس کے لیے دعا بڑھا دی، دوسرے نے اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ کیا تو اس پر بڑھا دی، جبکہ تیسرے نے دونوں الفاظ جس میں رحمت اور برکت شامل تھی وہ داخل کر دی۔ تو اب دین میں رحمت اور برکت کے علاوہ باقی کچھ نہیں، یعنی کہ اسلام پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت پر مشتمل ہے، کہ جتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمتیں ہو سکیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جتنی برکتیں فرما دیں، اسلام اس پر پورا کا پورا اترتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں ہمیشہ سلام لینے میں دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنی ہے۔ آپ کے گھر پر کوئی آ جائے، آپ دروازہ کھولیں، سلام کرنے والا آنے والا آپ کو سلام نہ کہے، تھوڑی دیر توقف کریں، جب وہ آپ کو السلام علیکم کہیں تو جواب دیں، لیکن جب وقفہ زیادہ ہو جائے تو خود سلام عرض کریں، السلام علیکم کہیں اور وہ آگے سے وعلیکم السلام کہے۔ اسی طرح جب ہم گنجائش رکھ کر کسی کو بہتر سلام کا جواب دینے کی گنجائش رکھیں گے تو وہ بھی آگے سے ہمیں بہتر جواب دے گا، تو اس کا بہتر جواب سننے کے لیے، اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے پہلے وہ موقع پیدا کریں۔ تو ناظرین کرام، سلام لینے میں ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ باہر سے آنے والا اہل مجلس کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، کسی کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں سلام کیا جائے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں، اسی طرح پیدل چلنے والے بیٹھے ہوئوں کو سلام کریں۔ یعنی سلام کرنا مسلمانوں پر بہت ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سلام پھیلانے میں پہل کرو، یعنی سلام کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اس سے آپس میں پیار اور محبت بڑھتا ہے۔
پیار اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ تھی میرے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں اسلام کو پھیلانے کی۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ اسلام پھیلانے میں اور سلام پھیلانے میں دونوں کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور اگر ہم نے اس چینل کو شروع کیا ہے تو اس میں پیچھے مقصد صرف اور صرف اسلام کو پھیلانا اور آپ جیسے لوگوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں سلامتی کو پھیلانا ہے اور اس کی اشاعت کو بڑھانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند آئے تو شیئر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔